بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 86 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اسی گزشتہ بحث کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے شروع کی تھی۔ المبحث الرابع کا جو موضوع تھا وہ المنہج الافتاء تھا، اور اس کے اندر 4 ایسے بنیادی نکات تھے جن میں سے ہم نے پہلے 3 نکات مکمل کر دیے تھے، اور چوتھا نقطہ جو ہے وہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ ان کا خلاصہ مبحث رابع کا خلاصہ ہم نے یوں 4 نکات میں تقسیم کیا تھا۔ کچھ مراحل ذکر کیے تھے، صورت مسئلہ سمجھنا، پھر تکییف شرعی، اور چوتھا اور آخری نقطہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور وہ ہے عمومات اور نظائر سے جواب دینا۔ اس کے تحت حضرت نے جو تفصیل لکھی ہے وہ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی ایسا ہے جو اہل نظر اور اہل استنباط ہے، اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اپنے زمانے کے اہل علم نے اس کے بارے میں گواہی دے دی ہے کہ ہاں بھائی یہ صاحب صلاحیت ہے، تو ایسے مفتی کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جو واضح طور پر فقہی کتابوں میں اس پر کوئی واضح جزیہ نہیں ہے، تو وہ فقہی کتابوں کے اندر جو عمومی الفاظ اور جو عمومی ضوابط موجود ہیں اور جو عمومی مسائل موجود ہیں، ان عمومی مسائل سے اس جدید مسئلے کو مستنبط کر کے جواب دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ تمام فروق وغیرہ کو مد نظر رکھے کہ کہیں ان میں فرق تو نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یعنی ایسے صلاحیت والے مفتی کے سامنے جب اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس کے ملتے جلتے اور نظائر سے اور اس طرح کے عمومی مسائل سے فقہا نے جو ذکر کیے ہیں، ان عمومی الفاظ یا عمومی مسائل سے اس جدید مسئلے کو اخذ کر سکتا ہے اور مستنبط کر سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے حضرت نے فرمایا ہے کہ دو اصول مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا اصول یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مسئلے کی بنا اگر عرف پر ہو، یعنی فقہی نصوص میں یا فقہی کتابوں میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو فقہا کے اپنے زمانے کے عرف اور عادات پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ انہی عرف اور عادات کی بنیاد پر وہ جواب دیتے ہیں، تو ممکن ہوتا ہے کہ اب جو زمانہ بدل گیا تو وہ عرف اور عادت بدل گئی ہو، اور اس مسئلے کا چونکہ بنا عرف پر ہو تو عرف کے بدلنے سے وہ مسئلہ بھی بدل جائے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ صرف فقہی کتابوں تک جمود رکھنا اور یہ رکھنا کہ نہیں فقہی کتابوں میں تو بس یہی مسئلہ آیا ہے، اور اپنے زمانے اور عرف کی رعایت نہ رکھنا، اس سے بہت سارے حقوق ضائع ہو جائیں گے، اور اس میں عوام کے لیے بھی ضرر ہے اور شرعی طور پر بھی درست منہج نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک اصول۔ دوسرا اصول جو پہلے والے اصول سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ فقہا کی جو عبارات ہوتی ہیں وہ فقہا کے زمانے کے ممکنہ تصور تک محدود ہوتے ہیں۔ فقہا اپنے زمانے میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ان کا جو اپنے استقصاء، ان کا اپنا استقراء اور ان کی اپنی جو کوشش اور غور و فکر ہوتی ہے وہ جہاں تک پہنچتی ہے تو اس کا تصور کر کے وہ الفاظ بتاتے ہیں۔ اب اس طرح کے الفاظ کو کلیہ سمجھ کر جدید مسائل کو ان پر منطبق کرنا یہ درست رائے نہیں ہے۔ یعنی ایسے مسائل جن کا فقہا کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا، تو آپ ایسے الفاظ یعنی فقہا کے ایک تو عمومی ضوابط ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن فقہا نے اگر کوئی مسئلہ بتاتے ہوئے کوئی عمومی الفاظ بتائے ہیں تو وہ الفاظ انہوں نے اپنے زمانے کے موجود چیز اور موجودہ تصور کو غور و فکر کر کے وہ الفاظ دیے ہوتے ہیں۔ تو اب کچھ ایسے جدید چیزیں وجود میں آ گئی جن کا فقہا کے زمانے میں تصور کرنا بھی محال تھا، ناممکن تھا کہ ان کے ذہن میں ایسی بات آتی کہ بھئی یہ چیز آ سکتی ہے مستقبل میں۔ تو اب آپ ان الفاظ کو جو فقہا نے استعمال کیے ہیں، ان الفاظ کو آپ ایسی چیزوں پر اگر اپلائی کریں گے کہ جو آج کل وجود میں آئی ہے اور جن کا تصور بھی فقہا کے زمانے میں ناممکن تھا، تو یہ غلط رویہ ہے، یہ منہج درست منہج نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ضروری ہے۔
اب اس کے تحت حضرت نے بہت ساری مثالیں دی ہے. ایک علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت ذکر کی ہے, اس کو تو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, لیکن وہ جو 2-3 مثالیں حضرت نے دی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کیا جہاز کے اندر نماز درست ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تو بعض ہمارے زمانے کے بعض فقہا نے کیا کہا کہ بھئی جہاز میں بغیر عذر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اور انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ بھئی جہاز پر سجدہ جو ہے وہ متحقق نہیں ہوتا, کیونکہ فقہا نے سجدے کی تعریف یوں کی ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض, کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا. تو جہاز تو زمین نہیں ہے, تو جہاز میں اگر انسان سجدہ کرے گا تو وہ تو وضع الجبہۃ علی الارض کی تعریف میں نہیں آئے گا, وہاں ارض ہے ہی نہیں, زمین ہے ہی نہیں, تو وہاں پر سجدہ نہیں ہوگا. جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ ان بعض حضرات نے یہ حکم بتایا کہ بھئی چونکہ سجدہ زمین پر ہونا چاہیے اور جہاز تو ہوا میں ہے, وہ تو کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے کسی زمین پر, یا تو سجدہ اگر آپ ایسی چیز پہ کریں جو خود زمین ہو یا زمین کے اوپر ہو, جبکہ ہوا جو ہے وہ تو نہ زمین ہے اور نہ زمین کے اوپر ہے, اور اس کے اندر جہاز ہے تو اس کے اندر وہ سجدہ نہیں ہوتا. لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد مفتی شبیر احمد اللہ علیہ نے میرے شیخ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ کو سنا کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ بھئی فقہا نے جب سجدے کی تعریف کی اور عرض کا کلمہ استعمال کیا, عرض کا لفظ استعمال کیا کہ وضع الجبہۃ علی الارض, تو جب وہ لفظ استعمال کیا تو ان کے زمانے میں یہ جو موجودہ جہاز وغیرہ ہیں ان کے زمانے میں اس کا تصور بھی ناممکن تھا, تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے عرض کا لفظ استعمال کر دیا. نہ تو موجود تھا اور نہ اس کے زمانے میں اس کا تصور تھا, تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی عرض کا لفظ استعمال کر کے وہ جہاز وغیرہ کو اس سے خارج کرنا چاہتے ہیں, بلکہ انہوں نے عرض کا لفظ جو ہے یوں اس لیے استعمال کیا کہ ایک ایسی فرش ہو, ایک ایسی جگہ ہو جس پر لوگ چل سکیں. یعنی اب وہ انہوں نے دیکھا تو ان کے زمانے میں وہ چیز زمین تھی, وہ چیز یا زمین کے اوپر جو چیز مستقر ہوتی ہے, چھت ہے وغیرہ اس طرح کی چیز, اسی پر انسان چل سکتا ہے. تو یعنی جہاں انسان قدم پڑے انسان کے, تو یہ چیز ان کے زمانے میں صرف زمین تھی, تو انہوں نے عرض بولا. اب ان کے زمانے میں جہاز کا تصور ہی نہیں تھا, تو اس لیے اس عرض سے جہاز کو خارج نہیں کریں گے. اب یہی تعریف تو جہاز پر بھی صادق آتی ہے, کیونکہ وہ بھی لوگوں کے قدم وہاں پڑتے ہیں اور وہ لوگ اس پر چل سکتے ہیں, تو اس لیے اب اس پر سجدہ کرنا یہ درست ہے. اور یہ استدلال کرنا کہ نہیں بھئی عرض بولا ہے فقہا نے اور اس سے ہم جہاز کو نکال دیں گے, تو یہ غلط منحج ہوگا. اسی طرح دوسری ایک مثال حضرت نے دی ہے کہ جو لاؤڈ سپیکر پر نماز ہے, جب یہ بحث چھڑی کہ کیا لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں, تو بعض اہل مذاہب نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, اور انہوں نے اس کی دلیل یہ بتائی کہ فقہا نے لکھا ہے کہ تلقن من الخارج جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگر تلقن من الخارج ہوگا تو اس سے نماز درست نہیں ہوگی. تلقن من الخارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر سے کوئی شخص آپ کی تلقین نہ کرے, بلکہ باہر سے کوئی شخص آپ کو کوئی اللہ اکبر کہہ دے, یا آپ کو کہہ دے کہ بھئی اوپر ہو جاؤ, رکوع کے لیے چلے جاؤ یا سجدے کے لیے چلے جاؤ, اور آپ اس باہر کا جو آدمی ہے اس کی تکبیر پر یا اس کے اس طرح کی تلقین پر آپ عمل کر لیں نماز میں, تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ لاؤڈ سپیکر تو یہ بھی تلقن من الخارج ہے, ایک خارجی چیز ہے جو آپ کو آواز دے رہی ہے کہ بھئی تکبیر دے رہی ہے کہ آپ رکوع کے لیے چلے جائے یا سجدے کے لیے چلے جائے, تو یہ بھی تلقن من الخارج ہے اور نماز اس سے نہیں ہوگی. لیکن حضرت نے کہا کہ یہ جو استدلال ہے یہ درست نہیں ہے, اس وجہ سے کہ فقہا کے زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر تو سر سے موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا تصور تھا. تو اس لیے اب اس سے استدلال کرنا کہ بھئی اس تلقن من الخارج کے اندر لاؤڈ سپیکر بھی شامل ہے, یہ درست نہیں ہے. اور خاص کر اس بات پر بھی کہ لاؤڈ سپیکر تو ایک غیر مطلب حصی یعنی ایک غیر جاندار آلہ ہے, اور اس کی جو آواز ہے اس سے جو آواز یعنی غیر مختار آلہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی طرف آپ آواز منسوب نہیں کر سکتے کہ لاؤڈ سپیکر ہمیں آواز دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی طرف جو آواز منسوب نہیں کر سکتے تو اس آواز کو فاعل مختار یعنی امام کی طرف اس کو لے جائیں گے, اس لیے امام ہی کی آواز ہے وہ, اور یہ تلقن من الخارج کے تحت نہیں آتا. تو بہرحال آخر میں نے کہا کہ اس طرح کے مسائل جہاں پر اس طرح کی بات آ جائے تو وہاں پر
عمومی طور پر دیگر اہل علم سے جو ہے وہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو وہ یہ ہے ہمارا یہ چوتھا مبحث تھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ ترجمہ اسی نشست میں کر لیں گے اور کچھ ترجمہ پھر اگلی نشست میں۔ المبحث الرابع منہج الافتاء، چوتھی بحث ہے یہ افتاء کے منہج کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو افتاء کی وضاحت کی حضرت نے کہ افتاء کسی عمومی شرعی حکم کو کسی جزوی واقعے پر منطبق کرنے کو کہتے ہیں، اور اس بنا پر صحیح جواب تک پہنچنے کے لیے دو مرحلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الاولا کہ جس صورت مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا، اور الثانیہ اس صورت مسئلہ کو کسی کلی حکم کے تحت داخل کرنا، اور اسی کو آج کل کی اصطلاح میں تکیفی شرعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دونوں باتوں کی الگ الگ یہاں سے وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صورت مسئلہ کا تصور۔ فرماتے ہیں مہمت المفتی، یعنی ہر چیز سے پہلے مفتی کے لیے یہ ضروری ہے اور اہم ہے کہ وہ اس جزوی واقعے کو باریک بینی سے سمجھے جس کے بارے میں اسے سوال کیا گیا ہے، اور اس کا بالکل ٹھیک ٹھیک تصور قائم کرے، کیونکہ کسی چیز پر حکم لگانا یہ تو فرع ہے اس کے تصور کی۔ تو اگر اس کی صورت مسئلہ کا تصور ہی غلط ہوا تو مفتی یقیناً جواب میں غلطی کرے گا۔ لہٰذا مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر سوال میں کسی قسم کا ابہام ہو تو جواب دینے میں جلدی کرے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس ابہام کو مستفتی سے رابطہ کر کے یا دوسرے ذرائع سے ختم کرے، یہاں تک کہ صورت مسئلہ مکمل وضاحت کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے۔ وبما ان المستفتی العامی ربما، فرماتے ہیں کہ چونکہ کبھی عام مستفتی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ حکم شرعی کا دار و مدار کس بات پر ہے، تو وہ اپنے سوال میں ایسی تفصیلات ذکر کر دیتا ہے جن کا حکم شرعی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ مستفتی اپنے سوال میں جو واقعات ذکر کرتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ الاول وہ واقعات جو حکم شرعی کے بارے میں مؤثر ہوتے ہیں، یعنی واقعات مؤثرہ، اور نمبر دو وہ اخرى وہ اور دیگر وہ واقعات جو ضمنی طور پر آ جاتا ہے، جو حکم شرعی میں نہ ان کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر شرعی احکام میں یعنی اس کی وجہ سے نہیں کوئی شرعی احکام میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ دو قسم کے احکام ہوتے ہیں۔ اب مفتی پر کیا لازم ہے، تو فرماتے ہیں کہ فیجب علی المفتی، تو مفتی پر یہ لازم ہے کہ وہ ان دونوں قسم کے واقعات کے درمیان فرق کرے اور اپنی فکر کو صرف ان واقعات پر مرکوز کرے جو حکم شرعی کے بارے میں مؤثر ہوتے ہیں۔ آگے علامہ دبوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے وہی بات ذکر کی ہے کہ علامہ دبوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے کلام میں وہ باتیں جمع کر دی ہو جو حکم کے متعلق ہے، اور وہ باتیں بھی جمع کی ہو جو حکم کے متعلق نہیں ہے، تو جو باتیں حکم سے غیر متعلق ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اعتبار صرف انہی باتوں کا ہے جو حکم سے متعلقہ ہوں گی اور حکم کا تعلق ان سے ہوگا۔ وہ ہے کہ گفتگو کرنے والے نے اپنے کلام میں ان باتوں کے علاوہ جو حکم سے متعلق ہے کچھ ذکر ہی نہیں کیا۔ وقد یحمل المستفتی، اب وہی بات کہ کبھی کبھی مستفتی جو ہے وہ اہم باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی مستفتی اپنے سوال میں ایسی بات کو چھوڑ دیتا ہے جس پر صحیح جواب موقوف ہوتا ہے، اور دیگر ایسی تفصیلات ذکر کرتا ہے جن کا حکم شرعی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمنی واقعات تو ذکر کرتا ہے، لیکن وہ واقعات یا بات جس پر شرعی حکم کا دار و مدار ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ بہت سے لوگ عام لوگ وہ کوئی طلاق کے متعلق سوال کے وقت یہ تو کرتے ہیں کہ وہ ان واقعات کو ذکر کر دیتے ہیں جو زوجین کے درمیان جھگڑے کے متعلق ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کو ذکر نہیں کرتے جو طلاق کے وقت استعمال کیے گئے ہوں۔ تو اس طرح وحین اذن، تو اس طرح کے صورتحال میں پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں مفتی پر لازم ہے کہ وہ سوال پر تنقیحات قائم کرے اور سوال کرنے والے کو کہے کہ وہ اسی سوال پر ان تنقیحات کا جواب دے دے جو اس مستفتی نے اس نے مفتی کے سامنے پیش کی ہے۔ پھر مفتی اپنے جواب کی بنیاد اس صورت مسئلہ پر رکھے جو تنقیح شدہ یعنی اس کے بعد ہی اس کے سامنے تنقیح کر کے اس کے سامنے آئی ہے جو صورتحال۔ وربما یبین المستفتی بعض تفاصیل، اور کہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات مستفتی بعض ضروری تفصیلات مفتی کے سامنے زبانی طور پر بیان کرتا ہے، تو مفتی کو صرف اس کی زبانی بات پر اکتفا کرنا مناسب نہیں، بلکہ مفتی کا سوال واپس لوٹائے تاکہ وہ مکمل طور پر سوال لکھ کر دے۔ اگر مستفتی مفتی ہی سے اس بات کی درخواست کرے تو مفتی پر کوئی حرج نہیں کہ مفتی اپنی ہی قلم سے اس کو وہ لکھے، اضافہ کرے اس کا۔ قل، تو یہاں سے حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر سوال میں اضافہ کرنے کی وہاں گنجائش نہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ مفتی اپنے جواب کے آغاز میں یہ بات لکھ دے کہ سائل نے سوال میں زبانی طور پر اس تفصیل کا اضافہ کیا تھا، تو اگر یہ تفصیل درست ہے تو حکم یوں ہوگا۔ میں نے اپنے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد شیخ رحمۃ اللہ کو ایسے ہی، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
اچھا، وقد لا يتمكن المستفتي بسبب قلت علمه. فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستفتی اپنی کم علمی کی بنیاد پر ان باتوں کی وضاحت نہیں کر سکتا جن پر حکم شرعی کو سمجھنا موقوف ہوتا ہے. ایسے مواقع پر مفتی کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کی دیگر امور سے یعنی دیگر ذرائع سے اس کی تحقیق کر لے. لوگوں کے درمیان پیش آنے والے تجارتی معاملات میں ایسا بہت ہوتا ہے، کیونکہ مستفتی تو جیسے خود ان معاملات کو سمجھتا ہے اسی کے مطابق سوال کرتا ہے، تو اور اسے یا تو بعض اہم امور کی پرواہ نہیں ہوتی یا پھر وہ ان کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستفتی دھوکہ کے ارتکاب کرتے ہوئے مفتی کے سامنے مسئلے کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے جو حقیقت واقعہ کے مطابق نہیں ہوتی. اب اس کی جو دو مثالیں ہیں وہ حضرت نے دی ہے. ایک مثال کہ جس میں لوگوں نے دھوکہ کر کے اس طرح کے سوال کر دیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مشہور یہ بات مشہور ہے کہ شیخ محمد عبد المرحوم کے سامنے انشورنس کے متعلق جو استفتاء پیش کیا گیا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا. ان سے ایک فرانسیسی شخص نے جس کا نام موسیو ہرسل تھا، اس نے چالاکی دکھا کر ایسی تعبیر کے ذریعے سوال کیا تھا جو حقیقت کے مطابق نہ تھی. اس نے ظاہر کیا تھا کہ انشورنس کا طریقہ کار مزاربت پر مبنی ہے اور شیخ محمد عبد المرحوم نے بھی اسی کے مطابق جواب دے دیا تھا. اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْهِنْد. فرماتے ہیں اسی طرح ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوا. اس طرح ہوا تھا کہ مروج انشورنس کو غیر حقیقی شکل میں پیش کر کے اس کے بارے میں بعض قابل اعتماد علماء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا اور آج تک مسلسل چند انشورنس کمپنی ان فتاوی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، یعنی انہی کو پیش کر رہی ہے. ولہذا ينبغي، اس لیے ہر زمانے کے مفتی کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات کو حقیقت کو پہچانے. یہی وجہ ہے کہ امام محمد کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رنگ سازوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے ان کے معاملات اور باہمی لین دین کے طریقوں کے بارے میں باقاعدہ سوال کرتے تھے. وما ذلك اور ظاہر ہے یہ صرف اسی لیے تھا کہ وہ ان کے درمیان مروجہ معاملات کو بصیرت سے سمجھنا چاہتے تھے. وکثیر ما یسأل فی زمان یعنی تعاملات التجاریہ. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اکثر و بیشتر مفتی سے لوگوں کے درمیان رائج ایسے معاملات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جائز ہے یا نہیں، جبکہ ان کی بنیاد حکومت کی طرف سے جاری کرتے کسی قانون یا حکم پر ہوتی ہے. مستفتی تو جیسے خود ان معاملات کو سمجھتا ہے ویسے ہی مفتی کے سامنے بھی ذکر کرتا ہے اور وہ بہت سے ایسے اہم امور چھوڑ دیتا ہے جس پر شرعی حکم کا مدار ہوتا ہے. ایسے مسائل میں مفتی کو چاہیے کہ وہ کوئی یقینی جواب دینے سے پہلے اس قانون یا حکم کو خود دیکھ لے. اور فَإِذَا سُئِلَ مثلا مثال کے طور پر یہاں حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر اگر مفتی سے اس اضافی رقم یا پنشن وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے جو کسی ملک میں سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ یا ان کے انتقال پر دی جاتی ہے تو ان کی جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دینے سے پہلے اس بات کا مسئلہ بتانے سے پہلے کہ بھئی ان اضافی پیسوں میں میراث جاری ہوگی یا نہیں، مفتی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس قانون یا حکم کو دیکھے جس کی بنیاد پر یہ ادائیگی کی جا رہی ہے تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ ان میں سود یا کوئی اور شرعی خرابی تو موجود نہیں ہے، اور اگر یہ جائز ہے تو کیا ان چیزوں میں وراثت جاری ہوتی ہے یا نہیں. تو یہ ساری باتیں قانون سے پتہ چلتی ہے. تو یہاں تک اس کا ترجمہ ہو گیا. اس سے آگے کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کو مکمل کرتے ہیں.